اب میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا، یہ آیت کیسے آ گئی تھی؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنوں اے انسانوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ میں گزارش یہ کر رہا تھا، قرآن میں اگر آپ دیکھیں صوتی آہنگ آپ کو ایک نظر آئے گا، ردم ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها ووضع المیزان اللہ تطغوا فی المیزان۔ آپ نے غور فرمایا کیا یہ شاعری ہے؟ شاعری تو نہیں ہے۔ ہر زبان ہر لٹریچر میں صاحبان علم، صاحبان فہم و فراست، صاحبان مطالعہ میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ آیت اللہ مرتضیٰ عسکری نے ایک جگہ بہت خوبصورت تبصرہ کیا، انہوں نے کہا کہ دنیا بھر کا لٹریچر کسی بھی زبان کا ہو، اردو کا ہو، انگریزی کا ہو، فارسی کا ہو، ہندی کا ہو، اسے دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، نظم ہے اور نثر ہے۔ یہ نظم، یہ نثر، ایسا ہی ہے نا؟ لیکن جب عربی کی بات آئے گی تو عربی میں صرف یہ دو کیٹیگریز نہیں ہوں گی، یعنی یہ دو براڈ کیٹیگریز، باقی تو آپ نیچے اور کتنی قسمیں کر لیں، لیکن یہ کہ یہ براڈ دو کیٹیگریز نہیں ہوں گی، تین ہوں گی۔ دوسری زبانیں کا اردو ہے، انگریزی ہے، فارسی ہے، کوئی بھی زبان کا دو کیٹیگریز ہے، یا نظم ہے یا نثر ہے۔ لیکن جب عربی کی بات آئے گی تو تین کیٹیگریز ہوں گی، یا نظم ہے یا نثر ہے یا قرآن ہے۔ یعنی بہت توجہ کیجئے گا، وہ نہ نظم میں فال کرتا ہے قرآن، اور نہ ہی نثر میں فال کرتا۔ نہ اس کو دیکھ کر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نثر ہے، نہ اس کو دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ نظم ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ کہیے اپنی مثال آپ، کہیے لاجواب کتاب ہے، اپنی مثال آپ ہے، لاجواب ہے، بس کافی نہیں ہے۔ اپنی مثال آپ ہے، لاجواب ہے، بے نظیر ہے، بے مثل ہے، بلا مثیل و بلا عدیل ہے، یہ سب کچھ ہے۔ مگر اگر آپ کہیں کافی ہے، جی نہیں کافی تو نہیں ہے۔ یہی تو اس کی خوبی ہے، یہی تو اس کا حسن ہے کہ یہ کافی نہیں ہے۔ اب برادران عزیز ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ لقد یسرنا القرآن للذکر، اس ردم کے ساتھ اور اس ریگولر انٹرولز کی تکرار کے ساتھ سورہ قمر میں پروردگار عالم نے کہا لقد یقیناً یسرنا، ہم نے آسان کر دیا القرآن، قرآن کو، کس لیے؟ للذکر، نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ وہ حل من مدکر، تو کوئی ہے نصیحت لینے والا؟ بھائی کوئی ہے؟ سوال ہے، ہم نے آسان کر دیا۔ یہاں پر بعض احباب نے کہا جناب آپ خود دیکھ لیجئے، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ قرآن آسان ہے، قرآن آسان ہے۔ تو جب قرآن آسان ہے تو پھر اس کے بعد کافی بھی ہونا چاہیے۔ دیکھیے برادران عزیز، قرآن آسان ہے، واقعاً قرآن آسان ہے۔ میں قرآن سے استفادے کا بھرپور ایڈوکیٹ ہوں، یعنی وہ احباب جو مجھے جانتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ شہر کراچی ہی کا رہنے والا ہوں، انٹرنیٹ کی دنیا ہے تو آپ واقف ہیں۔ الحمدللہ قرآن مجید کے حوالے سے کچھ نہ کچھ خدمت اس ناچیز نے بھی کی ہے، لیکن میں سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا قرآن کو آسان کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جو معلم قرآن ہے اسے نظر انداز کر دیا جائے؟ سنیے میرے ساتھ چلیے گا۔ دیکھیے برادران عزیز، کیا قرآن نے یہ کہا کہ قرآن آسان ہے؟ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ قرآن آسان ہے۔ آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، لقد یسرنا القرآن، قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ قرآن آسان ہے۔ تو پھر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سنیے، آسان کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے یسر، ان مع العسر یسرا، بے شک عسر کے ساتھ یسر، مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ ہے روٹ ورڈ جس کا مطلب ہے آسان۔ کیا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن آسان ہے؟ یقین جانیے قرآن نے یہ نہیں کہا۔ جو ترجمہ میں نے کیا آپ کے سامنے اس میں بھی میں نے یہ نہیں کہا کہ قرآن آسان ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ قرآن آسان ہے۔ واپس سنیے، لقد یقیناً یسرنا، ہم نے آسان کر دیا۔ بہت توجہ کیجئے گا، ہم نے آسان کر دیا، آسان ہے نہیں، ہم نے آسان کر دیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس کو آسان کر دیا وہ پہلے کیا تھا؟ وہ مشکل تھا، اور اس مشکل کو آسان کر دیا۔ تو اب کسی نہ کسی مشکل کشا کی تلاش ہونی چاہیے نا، کہ جس کے ہاتھوں پر
اس مشکل کتاب کو آسان کر دیا. لقد یسرنا القرآن للذکر، ہم نے نصیحت کے لیے آسان کر دیا. یہ آسان نہیں ہے، ہم نے آسان کر دیا. یہ مشکل کتاب ہے مگر ہم نے آسان کر دیا. اب چلیے میرے ساتھ، یونیورسٹی چلیے، کالج چلیے، اسکول چلیے، کہیں پر بھی چلیے. شعبہ تدریس سے آپ میں سے بہت سے افراد وابستہ ہوں گے، کچھ نہ کچھ میرا تعلق بھی رہا. ہوتا کیا ہے، یونیورسٹی میں یہ بات زیادہ سمجھ میں آئے گی، کالج میں سمجھ میں آئے گی، اسکول میں شاید اتنی سمجھ میں نہ آئے. ہوا یہ کہ جناب ایک کتاب آ گئی، کیمسٹری کی، فزکس کی، بایولوجی کی، کسی بھی مضمون کی ایک کتاب آ گئی، اور کتاب بہت مشکل ہے. تو اس کو آسان کرنے کا ایک طریقہ کیا ہے کہ جو نیکسٹ ایڈیشن آئے گا اس کے اندر اس کو آسان کر دیا جائے. ایک طریقہ تو یہ ایسا ہے یا نہیں؟ کوئی کتاب مشکل تھی، طالب علموں نے کہا بھائی یہ تو بڑی مشکل کتاب ہے، تو پبلشر نے کہا کہ ڈونٹ وری، آپ کی کمپلین ہم نے نوٹ کر لی ہے، اگلا جو ایڈیشن آئے گا اس کے اندر ہم اس کو آسان کر دیں گے. کیا یہ آسان کرنا قرآن کے باب میں ممکن ہے؟ فائنل ایڈیشن ہے بھائی، یہ تو قیامت تک چلے گا، اب کوئی نیا ایڈیشن نہیں آنے والا، یہی ایڈیشن ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس کی معجزانہ حیثیت ہے، میریکولس اسپیکٹ ہے، لہذا ایڈیشن تو یہی ہے، نیا ایڈیشن نہیں ہے. اچھا اب دوسرا طریقہ کیا ہے؟ یونیورسٹی آئیے میرے ساتھ چلیے، ایک سبجیکٹ ہے، ٹیکسٹ بک ہے، پڑھانے والے 3 پروفیسرز ہیں، 2 پروفیسرز ہیں. کچھ طالب علم ان کی کلاس میں جاتے ہیں، کچھ طالب علم ان کی کلاس میں جاتے ہیں. یہ جو پروفیسر ہیں وہ اس مشکل کتاب کو اور مشکل بنا کر پڑھاتے ہیں. توجہ، یہ پروفیسر کلاس میں جاتے ہیں، طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں، کتاب مشکل ہے اور مشکل کتاب کو اور مشکل بنا کر پڑھاتے ہیں، اور یہاں سے جو اسٹوڈنٹس نکل رہے ہیں وہ مطمئن، سیٹسفائیڈ. کتاب تو مشکل ہے، پھر کیا ہوا؟ کہا کہ استاد جو ہے اس نے مشکل کو مشکل نہیں رہنے دیا. اچھا یہاں سے جو طالب علم نکل رہے ہیں اور وہاں سے طالب علم نکل رہے ہیں، فرق کیا ہے؟ یہاں سے نکلنے والے خوش اور وہاں سے نکلنے والے خشک. یہ بھی کلاس سے باہر آ رہے ہیں، وہ بھی کلاس سے باہر آ رہے ہیں، یہ خوش باہر آ رہے ہیں، وہ خشک باہر آ رہے ہیں. ان کا منہ اترا ہوا ہے، ان کا چہرہ حشاش بشاش ہے. کینٹین میں دونوں کی ملاقات ہوئی، بیٹھے اور باتیں کرنا شروع کی. بھئی کیا ہوا؟ کہا مزہ آ گیا. کہا تمہیں؟ کہا خاک مزہ آ گیا. ایک تو کتاب مشکل اور پڑھانے والا اس سے زیادہ مشکل. وہ تو ہر تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا. کہا پھر کر کیا رہے ہو؟ کہا بس گزارا ہے، اللہ جانے ہوگا کیا امتحان میں، سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا. وہ خوش یہ خشک. تو اب ہمیں اتنا تو سمجھ میں آیا کہ کتاب اگر مشکل ہو تو اس کو آسان کرنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایسا معلم ساتھ دے دیا جائے کہ جو مشکل کو مشکل نہ رہنے دے. اب ذرا آئیے برادران عزیز، قرآن مجید کو کھولیے اسی قرآن کے اندر اور ذرا دیکھیے سورہ مریم کے اختتام پر کیا کہہ رہا ہے پروردگار. لفظ کیا تھا جو سورہ قمر میں استعمال ہوا؟ یسرنا، ہم نے آسان کر دیا. ارے خدا نے جب آسان کر دیا تو خدا سے تو پوچھو کہ کس کے ذریعے سے آسان کر دیا. ہمیں ملا، پروردگار فرما 2 مقامات پر ہے، انما یسرناہ بلسانک، اے حبیب کتاب تو مشکل ہے مگر تیری زبان کا صدقہ ہے کہ ہم نے اس کے ذریعے سے اس مشکل کتاب کو آسان کر دیا. درود بھیجئے محمد و آل محمد پر. اور فرمایا آپ نے برادران عزیز، انما یسرناہ بلسانک، اے حبیب یہ تیری زبان کا صدقہ ہے. کتاب مشکل تھی مگر اس مشکل کتاب کو ہم نے تیرے لفظوں کے ذریعے، تیرے بیان کے ذریعے سے آسان کر دیا. لتبشر بہ المتقین وتنذر بہ قوما لدا، تاکہ اے حبیب آپ خوشخبری دیں صاحبان تقویٰ کو اور آپ ڈرائیں جھگڑالو قوم کو. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، اب ہم نے پیغمبر اکرم کے آگے ہاتھ جوڑ لیے
اور ہم نے کہا اللہ کے رسول آپ تو ہیں معلم قرآن، آپ کی زبان کا صدقہ ہے یسرنا القرآن، ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا، یسرنا ہو بلسانک، آپ کے ذریعے سے آسان کر دیا۔ اے حبیب یہ بتا دیجئے، اے اللہ کے رسول فقط اتنا بتا دیجئے، اگر آپ کی آنکھ بند ہو جائے تو کتاب تو رہ جائے گی، آسان کرنے والا کون ہوگا؟ آپ اگر چلے گئے تو آسان کرنے والا کون ہوگا؟ تو پیغمبر اکرم نے اسی دن کے لیے کہا تھا گھبراؤ نہیں، میں صرف ایک چیز چھوڑ کر نہیں جا رہا، انی تارک فیکم الثقلین، میں صرف کتاب چھوڑ کر نہیں جا رہا، میں کتاب کے ساتھ عطرت اور اہل بیت کی شکل میں معلمین کتاب کے ایک سلسلے کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ قیامت آ سکتی ہے مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ سلسلہ اہل بیت کی ایک فرد موجود نہ ہو۔ الكتائب یا قاتل القبیح یوم ازہر العجائب یوم ارتضی